تم نے میرے بھائی کو عمر قید کی سزا دلوا دی۔ وہ اس کے بالوں کو دبوچتے گرایا۔ وہ لڑکیوں کو ہراساں کر رہا تھا۔ میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی شاہ میر۔ ایک لڑکی کا تو اس نے باقاعدہ ریپ۔ اس کی بات کو پورا سنے بغیر شاہ میر کیسر زور سے کہا لگا کر بولا، تو تم بھی اب چیخو گی؟ تمہاری چیخوں کی آوازیں اس چیمبر سے باہر تک سنائی دیں گی، لیکن تمہاری آواز بھی کسی کو سنائی نہیں دے گی۔ تمہارا بھی اس لڑکی کی طرح ریپ ہوگا۔ وہ اسے فرش پر دھکا دیتے گرایا اور اس کے نازک وجود پر جھکتا چلا گیا۔ اس لڑکی کا قصور اتنا تھا کہ اس نے اس مجرم کے خلاف کیس لڑا تھا جو تیمور جیسے بھیڑیا کو برداشت نہ ہو سکا، اور تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت مجرم تیمور کیسر کو عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ جج کے ہتھوڑے کی گونج سے کمرہ عدالت میں چند سیکنڈ کے لیے موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے کمرے میں ہلچل سی مچ گئی۔ کسی نے حیرت کا اظہار کیا تو کسی نے خوشی کا، گویا اس مجرم کی سزا سے انصاف کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا۔ لیکن اس سارے ہجوم میں ایک وجود باقی سب سے مختلف تھا، جس کے چہرے پر اس وقت سرد تاثرات تھے۔ جبڑے سختی سے بھینچے، دانت پہ دانت جمائے، قہر آلود نگاہیں جمائے بیٹھا وہ شخص شاہ میر کیسر تھا، جس کی خونخوار نظریں انشراح کے وجود پر کسی تیر کی طرح گڑی ہوئی تھیں۔ انشراح خان اپنے وکالت کے گاؤن کی جیب میں ہاتھ ڈالے پرسکون مگر مضبوط قدموں سے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو برسوں کی محنت اور انصاف کی جیت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ سجائے وہ وہاں موجود لوگوں سے جیت کی مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ پولیس مجرم تیمور کو ہتھکڑی پہنا کر وہاں سے لے جا چکی تھی۔ چیمبر کا دروازہ کھول کر انشراح اندر داخل ہوئی۔ اپنی فائلز اور بیگ میز پر رکھ کر ابھی وہ پرسکون ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ چیمبر کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور کڑے تیور لیے شاہ میر اندر داخل ہوا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا انشراح کے قریب آیا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر جھٹکے سے اسے کرسی سے اٹھا لیا۔ تم نے میرے بھائی کو عمر قید کی سزا دلوا دی۔ انشراح کا دل ایک لمحے کو بری طرح لرزا تھا، مگر وہ اپنے چہرے پہ کسی قسم کے خوف کی پرچھائی بھی نہ لائی تھی۔ ہاں، کیونکہ وہ پہلے بھی کئی لڑکیوں کو ہراساں کر چکا ہے اور اب بھی کر رہا ہے شاہ میر۔ میں پہلے خاموشی سے سب دیکھتی رہی ہوں، لیکن اب میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ پہلے بھی کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی، تب میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن اب تھا تو میں نے استعمال کیا۔ اس نے اپنے بال اس کی سخت گرفت سے چھڑوانے چاہے، مگر شاہ میر کی گرفت مزید بڑی تھی۔ او، تو تمہارا جو جی چاہے گا وہ کرو گی۔ تم نے میرے یعنی شاہ میر کیسر کے بھائی کو سزا دلوائی ہے، اس کے انجام سے تم یقیناً بے خبر ہو۔ طنزیہ انداز میں بولتا آخر میں اس کا لہجہ زہر خند ہوا تھا۔ اب تمہاری چیخیں بھی اسی چیمبر میں گونجیں گی، لیکن تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا۔ وہ اسے دھکا دیتا ہوا فرش پر گرا چکا تھا۔ انشراح کی کوہنی میز کے کنارے سے ٹکرائی اور فائلوں کے ساتھ دوسری چیزیں بھی بکھر گئیں، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے ڈرا لوگے تو یہ تمہاری بھول ہے شاہ میر، انشراح نے نڈر لہجے میں کہتے اسے خبردار کیا تھا۔ میں اس نظام کا حصہ ہوں جو مجرموں کو سزائیں دیتا ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو اگلا کیس تمہارے خلاف ہوگا۔ شاہ میر اس کی دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر اس پہ جھکا ہی تھا کہ انشراح نے زمین سے پڑا ہوا پیپر کٹر اٹھا کر اس کی جانب تان لیا۔ قانون کی وکیل ہوں میں اور خود پر حملے کا جواب دینا جانتی ہوں۔ شاہ میر ایک لمحے کو رکا، پھر کہا لگاتے ہوئے اس کا ہاتھ جکڑنے لگا۔ تم جتنا چاہو چیخ لو، لیکن تمہاری آواز اس چیمبر سے باہر نہیں جائے گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے میرے بھائی کو اندر کروا کر کوئی عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، تو جان لو اب تم خود شکار بنو گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرتا، دروازہ کھول کر شایان اندر داخل ہوا۔ شاہ میر نوارت کی آمد پر سیدھا ہوا تھا۔ شایان ملک انشراح کا کلیگ، ایک قابل بھروسہ دوست اور مستقبل میں ہونے والا اس کا شوہر تھا۔
یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ ہٹو یہاں سے۔ اس کا چہرہ اس وقت مارے تیش کے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کہتے ساتھ ہی آگے بڑھتے ایک جھٹکے سے شاہمیر کو پیچھے دھکیلتے ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم شاہمیر کیسر پہ ہاتھ اٹھاؤ؟ شاہمیر گال پہ ہاتھ رکھے قہر آلود نگاہوں سے اس کو دیکھتا اس پہ جھپٹا۔ ان دونوں کے بیچ مت بھیڑ شروع ہوتی دیکھ انشرا اٹھ کر باہر بھاگی تھی۔ چند سیکنڈ بعد وہ دونوں پولیس کانسٹیبل کے ساتھ واپس آئی۔ انہوں نے آتے ہی شاہمیر کو قابو کرتے ہتکڑی لگائی تھی۔ شاہمیر انگشت شہادت اٹھا کر تنبیہ کرنے کے انداز میں دھمکاتا پولیس کی ہمراہی میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ شایان کے ہونٹ کے کونے سے ہلکا سا خون نکل رہا تھا جس کو اس نے ٹیشو پیپر سے صاف کیا۔ ایک نظر انشرا پر ڈالی اور فکر مندی سے مستفسر ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ انشرا نے اس بات میں سر ہلاتے اس کی جانب دیکھا۔ او نو، تمہارے منہ سے تو خون نکل رہا ہے شایان۔ کچھ نہیں ہوتا، معمولی سی چوٹ ہے۔ تمہیں اس نے کچھ نہیں کیا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ شایان کے لہجے میں اس کے لیے فکر تھی۔ بے فکر رہو، میں اتنی کمزور نہیں ہوں، انشرا نے مطمئن انداز میں کہا تو شایان مسکرا کر سر ہلا گیا۔ عدالت کے احاطے میں شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ میڈیا اب بھی باہر موجود تھا۔ رپورٹرز کے ہاتھوں میں مائک تھے جس سے انشرا کے نام کی بازگشت فضا میں گونج رہی تھی۔ انشرا شایان کے ساتھ عدالت کے پچھلے دروازے سے نکلی۔ وہ اس وقت ذہنی طور پر تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ سب یہیں ختم ہو گیا؟ شایان نے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ انشرا ہلکے سے مسکرائی۔ نہیں، ابھی تو آغاز ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں شاہمیر کچھ دنوں میں باہر آ جائے گا اور پھر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ انشرا اور شایان کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ عدالت کے احاطے کی دوسری طرف سے ایک ہنگامہ سا برپا ہوا۔ پولیس کی گاڑی جو شاہمیر کو لے جا رہی تھی اچانک رک گئی۔ شایان چونکا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انشرا نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ گاڑی کے ارد گرد کچھ نقاب پوش افراد نمودار ہوئے تھے۔ چند ہی لمحوں میں اندھا دھند فائرنگ کی آواز گونجی۔ پولیس کانسٹیبل زمین پر گرنے لگے اور پھر دھواں ہر طرف پھیل گیا۔ شایان، یہ سب پہلے سے پلان تھا؟ انشرا کی آواز کپ کپا گئی۔ شایان نے اسے بازو سے پکڑا اور پیچھے کھینچ لیا۔ انشرا، نیچے جھکو۔ اس دھواں اور شور کے بیچ انشرا نے بس ایک جھلک دیکھی۔ شاہمیر کو نقاب پوشوں نے گاڑی سے نکال لیا تھا۔ شاہمیر نے جانے سے پہلے ہتکڑیوں کے باوجود اپنا چہرہ گھما کر انشرا کو گھورا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ، گویا وہ کہہ رہا ہو کہ یہ تو بس آغاز تھا انشرا۔ پھر وہ نقاب پوشوں کے ساتھ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ انشرا کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ شایان بے بسی سے یہ سارا منظر دیکھتے نگاہ پھیر کر انشرا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بھاگ گیا۔ شایان کے لہجے میں بے بسی اور غصہ دونوں شامل تھے۔ اس نے پلان تیار کر رکھا تھا پہلے سے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ وہ مجھ پہ حملہ کر کے یا تو بھاگ جائے گا یا اگر بچ بھی گیا تو پولیس کی گرفت سے یوں ہی بچ نکلے گا۔ دونوں صورتوں میں اس نے اپنے بچاؤ کے اقدامات کر رکھے تھے۔ انشرا نے بھاری سانس خارج کر کے اخذ کیا جو کہ درست بھی تھا۔ شام کے اندھیرے میں عدالت کے مین گیٹ پر کھڑا ایک رپورٹر تیز آواز میں بولا، انشرا وکیل پر قاتلانہ حملے کے بعد شاہمیر کیسر پولیس کی حراست سے فرار۔ یہ کہتے ہی وہ سرحد سے قدم بڑھا کر انشرا کی جانب آیا۔ یہ سب جو کچھ بھی ہوا، ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ قانون کی سب سے بڑی ناکامی ہے؟ کیمرے بھی فوراً حرکت میں آئے تھے۔ وہاں موجود مزید رپورٹرز بھی آگے بڑھتے اس سے مختلف سوالات کر رہے تھے، مگر انشرا اس پل خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ جنگ صرف کمرہ عدالت تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ سڑکوں پر، زندگی کے ہر موڑ پر اس کا پیچھا کرے گی۔ شایان رپورٹرز کو ہٹا کر انشرا کو لیے وہاں سے جا چکا تھا۔ اگلے دن صبح انشرا اپنے فلیٹ کی کھڑکی کے پاس کافی کا کپ تھامے باہر سڑک پر نگاہیں مرکوز کیے کھڑی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا، جس نے اس کو اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ اس نے مڑ کر سیل فون اٹھایا جس کی سکرین پہ چمکتا نمبر انجان تھا۔ کچھ چچو پنچ کے بعد اس نے کال ریسیو کر کے کان سے لگایا۔
ہیلو. دوسری طرف ایک زہر خند آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی. مس انشرا، تم نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن جانتی ہو نا، ہر کسی کو اپنی بہادری کی قیمت چکانی پڑتی ہے، سو تیار رہو تم بھی اس کی قیمت چکانے کے لیے. انشرا چونکی. کون ہو تم؟ بظاہر لہجہ مضبوط تھا، مگر دل بے اختیار زور سے دھڑکا تھا. جلد ملیں گے، پھر جان جاؤ گی، لیکن یاد رکھو کہ تم اپنی زندگی کی سنگین غلطی کر چکی ہو. وہ جو کوئی بھی تھا دھمکی آمیز لہجے میں باور کرواتا فون بند کر چکا تھا. انشرا نے گہری سانس لیتے فون کان سے ہٹایا. دل اگرچہ بے تحاشا تیز دھڑک رہا تھا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھنا تھا. اس نے آگے بڑھ کے الماری سے اپنا چھوٹا سا لائسنس یافتہ پسٹل نکالا. اس کے والد نے اس کو اس کی حفاظت کے لیے دلوایا تھا، جس کی وہ مشق بھی کرواتے رہے تھے. اس نے اب تک اس کا استعمال نہیں کیا تھا، لیکن اب لگتا تھا وقت آ چکا ہے. اس کو اپنی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا. میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، وہ مضبوط لہجے میں کہتی آئینے میں خود کو دیکھنے لگی. شفاف گندمی رنگت پہ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جن میں بھرپور ذہانت چمکتی تھی. اس کے باقی نقوش عام سے تھے، لیکن اس کو جو خاص بناتا تھا وہ تھا اس کا پراعتماد لہجہ اور اس کا نڈر انداز. اس نے اب تک کئی کیسز لڑے تھے، چند ایک کے سوا باقی سارے کیسز میں جیت اس کا مقدر ٹھہری تھی، اور اسی جیت نے اس کی خود اعتمادی میں مزید اضافہ کیا تھا. انشرا نے اس فون کال کے بارے میں شایان کو کچھ نہیں بتایا تھا. دفتر میں داخل ہوتے ہی شایان نے اسے ایک کیس کے بارے میں بتایا. ایک نیا کیس آیا ہے، ایک لڑکی جس کا ایک بااثر MPA کے بیٹے نے ریپ کیا ہے. وہ اس وقت ہسپتال میں ہے، کوئی بھی اس کا کیس لینے کو تیار نہیں ہے. کوئی بات نہیں، اس کا کیس میں لوں گی. انشرا ٹھوس لہجے میں کہتی میز پر رکھی فائل اٹھا کر دیکھنے لگی. یہ MBA کا بیٹا روہیل قریشی ہے، یہ تو شاہمیر کا کزن بھی ہے، اور یہ چند ماہ پہلے ٹاک شو میں خواتین کے خلاف زہریلی زبان استعمال کرتا پایا گیا تھا. انشرا نے حیرت سے بھویں چڑھائیں. ہاں وہی، اور کسی نے آج تک اس کے خلاف کارروائی کرنے کی ہمت نہیں کی. شایان نے افسوس سے سر ہلایا. بس ٹھیک ہے، اب اس کا کیس میں لوں گی، اور جیسے تیمور کو اندر کروایا ہے اس کو بھی کرواؤں گی، وہ پر یقین لہجے میں بولی. انشرا، تمہیں شاہمیر سے خطرہ ہو سکتا ہے، اس کی پہنچ کافی دور تک ہے، اور روہیل قریشی اس کا کزن بھی ہے. اب تم اس کیس پہ بھی ہاتھ ڈالو گی تو وہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تمہیں اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کر چلنا چاہیے. اگلے پل شایان نے اس کی فکر کے خیال سے کہا، اور انشرا اس کی جانب دیکھتے ہولے سے مسکرائی. تم فکر مت کرو شایان، مجھے کچھ نہیں ہوگا. میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو کوئی بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا. اس کی بات پہ شایان نے ہلکے سے گردن کو جنبش دی، مگر دل ہی دل میں وہ کافی متفکر تھا. چلو پھر ہسپتال چلتے ہیں اس لڑکی سے ملنے. انشرا نے اس کا دھیان بٹانا چاہا. ہاں چلو، وہ حامی بھرتا اس کے ہمراہ قدم بڑھاتا وہاں سے نکل گیا. مہک اسلم خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی. اس کے بازو پہ پٹیاں بندھی تھیں اور چہرے پہ نیلاہٹ کے نشانات تھے. وہ ہسپتال نسبتاً پرانا مگر بڑا تھا. طویل راہداریوں میں مریضوں اور تیمارداروں کی آمد و رفت جاری تھی. انشرا بھی کچھ دیر میں شایان کے ہمراہ پہنچ چکی تھی. کیسی ہو مہک؟ میں وکیل انشرا خان. وہ اس کے نزدیک جا کر نرمی سے بولی. مہک نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر واپس نظریں پھیرتی تلخ انداز میں گویا ہوئی. آپ کیا کرنے آئی ہیں یہاں؟ میرا تماشا دیکھنے، یا یہ دیکھنے کہ اتنا بڑا زخم کھا کر بھی میں زندہ ہوں تو کیسے ہوں؟ انشرا نے تعصب سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جو محض 19 سال کی تھی، اور اس چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا زخم اپنے جسم کے ساتھ روح پہ بھی کھا چکی تھی. انشرا کا دل بھر آیا تھا، مگر اس نے اپنی آنکھوں کی نمی اپنے اندر اتار لی. میں تمہارا تماشا دیکھنے نہیں آئی مہک، میں تمہیں انصاف دلانے آئی ہوں. تمہارا کیس میں خود لڑوں گی. مہک نے بے یقینی سے اسے دیکھا. انصاف؟ بی بی جی،
یہاں انصاف امیروں کی جیب میں رکھا ہوتا ہے. وکیل، پولیس، سب نے ہمیں دھتکار دیا. وہ MPA کا بیٹا ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہوتا. کونے میں کھڑی مہک کی ماں کی بوجھل آواز بھی اس میں شامل ہوئی. ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر ہر طرف سے ہمیں دھتکار دیا گیا. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم غریب ہیں اور غریبوں کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا. اس کی ماں نے آنکھوں میں آئی نمی دوپٹے کے کنارے سے صاف کی تھی. انشرا نے ایک افسردہ نگاہ اس بوڑھی عورت پہ ڈالی جو اس عمر میں جوان بیٹی کا دکھ اٹھائے پھر رہی تھی. اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہر قیمت پر یہ کیس لڑوں گی، چاہے سامنے کوئی بھی ہو. میں انصاف دلواؤں گی. مہک کے بجھے چہرے پر پہلی بار روشنی کی کرن سی لہرائی. آپ واقعی میرے لیے کھڑی ہوں گی؟ اس کے لہجے میں بے یقینی سی تھی. انشرا نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا. بالکل، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ بدلا نہیں جا سکتا، مگر جو آگے ہونے والا ہے اسے ہم روکیں گے. تمہیں بس مضبوط رہنا ہے. مہک کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایک مضبوط عزم کی چمک صاف نظر آ رہی تھی. کئی دنوں بعد اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. میں آپ کے لیے دعا کروں گی بی بی جی، اور میں تمہارے لیے. بس جلدی صحت مند ہو جاؤ تاکہ عدالت میں اپنے مجرم کے خلاف ڈٹ کر گواہی دے سکو. انشرا نے نرمی سے کہا. بی بی جی، اگر میری بیٹی کو انصاف مل گیا نا تو سچی میں آپ کی ساری زندگی احسان مند رہوں گی. ہم غریبوں کے پاس دینے کے لیے سوائے دعاؤں کے کچھ نہیں ہوتا، اور میری جھولی میں بھی صرف آپ کے لیے دعائیں ہی ہیں. مہک کی ماں انشرا کے پاس آتی اس کے قدموں میں جھکنے لگی تھی کہ انشرا نے سرعت سے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر تھاما. ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مجھے بھی بس آپ سے دعائیں ہی چاہیے اور کچھ نہیں. بس آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے کامیابی دے. مہک کی ماں نے اپنے جھریوں زدہ ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا. رب سونا آپ کو کامیاب کرے بی بی جی. انشرا اس عقیدت بھرے لمس پہ پرسکون سی ہوئی تھی. شایان دروازے کے قریب کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا. چلو شایان، ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے. انشرا نے مہک کو حوصلہ دیتے آخری بار اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور باہر نکل گئی. باہر راہداری میں جاتے ہوئے انشرا کا چہرہ پرسکون تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ باقاعدہ ایک جنگ کا آغاز ہے. ابھی وہ دونوں جا کر گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ انشرا کے موبائل پہ میسج کی بپ بجی. اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو انجان نمبر سے میسج تھا. اسی لمحے انشرا کے موبائل کی سکرین جگمگا اٹھی. ایک انجان نمبر سے میسج آیا تھا. یہ کیس مت لو ورنہ اس لڑکی کی لاش بھی ہسپتال سے باہر نہیں آئے گی. انشرا کی نظریں ایک لمحے کو ساکت رہ گئیں. شایان نے اس کے تاثرات دیکھتے پوچھا، کیا ہوا؟ کس کا میسج تھا؟ انشرا نے موبائل بند کرتے خود کو پرسکون ظاہر کیا. کچھ نہیں. اتنا تو وہ جانتی تھی کہ یہ میسج شاہ کیسر کے سوا کسی کا نہیں تھا. روہیل قریشی شاہ کا کزن تھا، اور اس تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ انشرا اس لڑکی کا کیس لڑنے کو تیار ہے. وہ شاہ تیمور اور روہیل کو یونیورسٹی کے زمانے سے جانتی تھی، جہاں وہ بگڑے رئیس زادے ہونے کا مکمل ثبوت دیتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑنے، ان کو ہراساں کرنا اپنا اولین فرض سمجھتے تھے. یونی کے دور میں بھی تیمور اور روہیل نے کئی لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا. بدنامی کے ڈر سے کچھ نے تو خودکشی بھی کر لی تھی، مگر ان رئیس زادوں کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. انشرا کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کامیاب نہ ہونے پائے تھے. تب بھی انشرا نے سوچ لیا تھا کہ وہ وقت آنے پہ ان مجرموں کو ان کے کیے کی سزا ضرور دلوائی تھی، اور ایک مجرم کو وہ سزا دلوا چکی تھی. اب باقیوں کی باری بھی جلد آنے والی تھی. وہ مہک سے تقریباً روز ملنے جا رہی تھی. مہک بھی اب کافی بہتر ہو چکی تھی. اس روز مہک سے ملاقات کے بعد انشرا تنہا واپس لوٹ رہی تھی. سڑک سنسان تھی اور اس کے موبائل پر بار بار کسی انجان نمبر سے کالز آ رہی تھیں جنہیں وہ نظر انداز کر رہی تھی. اچانک پیچھے سے ایک کالا ڈبن کیبن اس کی گاڑی کے ساتھ آ کر بہت خطرناک انداز میں کبھی اس کو اوورٹیک کرتا تو کبھی پیچھا کرنے لگتا.
انشرا نے گاڑی سنبھالی مگر اچانک دوسری طرف سے ایک موٹر سائیکل نمودار ہوا جس پر 2 نقاب پوش سوار تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، ایک نقاب پوش نے ہاتھ میں پکڑا آہنی راڈ شیشے پہ مارا۔ شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ انشرا نے خوف کے باوجود ہمت کر کے گاڑی کا سٹیئرنگ گھمایا مگر گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی۔ شدید دھماکے کی آواز کے ساتھ اس کی پیشانی شیشے سے جا لگی اور وہ نیم بے ہوش ہو گئی۔ وہ گاڑی اور موٹر سائیکل سوار فوراً فرار ہو گئے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد ایک اجنبی کار وہاں رکی۔ ایک شخص تیزی سے نیچے اترا۔ اس نے انشرا کو خون آلود حالت میں گاڑی سے نکالا اور اپنی کار میں ڈال کر اس نے ہسپتال کی جانب دوڑ لگا دی۔ جب انشرا نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو خود کو پٹیوں میں جکڑے ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ کمرے میں دوائیوں کی مخصوص بو رچی ہوئی تھی۔ شایان کو بھی اس حادثے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بھی بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچا تھا۔ نرس نے اس کو اس اجنبی سے ملوایا تو شایان نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اجنبی شایان کو مکمل تعارف کروا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں انشرا سے ملنے کمرے میں گئے تھے۔ شایان کے ساتھ کسی اجنبی کو آتا دیکھ کر انشرا کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ انشرا، ان کا نام زایان ہے اور یہی تمہیں بروقت ہسپتال لائے ہیں، شایان نے اس کے نزدیک آ کر بتایا۔ انشرا نے سمجھ کر گردن ہلاتے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اب اس سے حال احوال پوچھ رہا تھا جبکہ زایان خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ انشرا، مجھے پتا ہے آپ روہیل قریشی کے خلاف کیس لڑنے کی تیاری کر رہی ہیں، جس نے میری بہن کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی اجاڑی ہے۔ میری بہن، وہ محض 20 سال کی تھی۔ روہیل نے اس کے ساتھ وہی کیا جو وہ ہر کمزور لڑکی کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور خودکشی کر لی۔ کچھ دیر بعد جب زایان بولا تو اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ میں نے تب سے قسم کھائی ہے کہ جس دن کوئی شخص ان کے خلاف کھڑا ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور آج وہ دن آ گیا ہے۔ آپ نے شاہمیر کیسر کے بھائی تیمور کیسر کو بھی سزا دلوائی ہے، اب پلیز میں چاہتا ہوں روہیل کو بھی سزا ہو۔ انشرا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر آپ یہ بات کیسے جانتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ زایان نے گہری سانس خارج کی۔ مہک اسلم، جس کو انصاف دلوانے کے لیے آپ کوشاں ہیں، وہ میری بہن کی دوست ہے۔ اس نے مجھے جب بتایا تو یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ میں آپ سے ملنے آنا چاہتا تھا لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری آپ سے یوں ملاقات ہوگی۔ زایان نے بتایا تو انشرا کا منہ حیرت سے کھلا۔ زایان، تمہیں پتا ہے یہ لوگ کتنے طاقتور ہیں؟ یہ تمہیں بھی ختم کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ زایان کی مٹھی سختی سے بند ہوئی۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا۔ میری بہن مر گئی تھی انصاف نہ ملنے کے دکھ میں، لیکن اب کسی اور کی بہن، کسی اور کی بیٹی مزید اس ظلم کا نشانہ نہ بنے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، انشرا نے مضبوط لہجے میں کہتے اس کو یقین دلایا تھا۔ کچھ دیر بیٹھ کر زایان چلا گیا تھا جبکہ شایان وہیں رک گیا تھا۔ کمرے کے باہر کچھ دیر بعد ہلچل ہوئی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس شاہمیر کیسر ہسپتال کی راہداری میں داخل ہوا۔ عملے کی نظریں جھک گئیں۔ کچھ تو اسے دیکھ کر دبک گئے۔ اس نے پہلے ہی ڈاکٹر اور نرس کو خرید رکھا تھا۔ وکیل صاحبہ کو دیکھنے آیا ہوں، کمرہ خالی کرواؤ، وہ آہستہ سے مگر حکمیہ بولا تو نرس اسبات میں سر ہلاتی اس کمرے میں آئی اور شایان کے پاس آ کر کہا، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بلوایا ہے، کچھ رپورٹس دکھانی ہے۔ شایان نے پل بھر کو انشرا کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، شاہمیر سرعت سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی انشرا کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ تم؟ اس کی آواز زخموں کے باوجود زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ شاہمیر نے مسکرا کر کرسی کھینچی اور بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ کیسی ہو وکیل صاحبہ؟ موت سے بچ گئیں؟ افسوس۔ وہ طنزیہ انداز اپناتا آخر میں مصنوعی افسردگی سے بولا، تم جتنے حملے کرو گے میں اتنی بار اٹھوں گی۔ میں انصاف کی دلدادہ ہوں، انصاف دلوانا میرا کام ہے، تم جیت نہیں سکتے شاہمیر کیسر۔ انشرا نے جتلاتے لہجے میں جواب دیا۔ وہ کہکہا لگا کر ہنسا۔ انصاف کی یہ سب کتابی باتیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے
جس کی بدولت میں قانون خرید سکتا ہوں، ججز خرید سکتا ہوں، اور یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی، جیسے ابھی خرید کر یہاں آیا ہوں۔ انشرا نے زخمی وجود سے اٹھتی ٹیسوں کی تکلیف نظر انداز کرتے اس کی جانب قہر آلود نگاہ ڈالی، پھر جب بولی تو جملہ دل دہلا دینے والا تھا اور ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ خدا کو نہیں خرید سکتے تم، اور خدا ہی تمہارے غرور کو توڑے گا۔ شاہمیر کے لبوں پہ پھیلی مسکراہٹ بھی یک لخت سمٹی تھی۔ اس کا لہجہ، اس کا چہرہ اس پل زرد پڑا تھا۔ وہ خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیرتا بنا کچھ کہے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد انشرا کرب سے آنکھیں موند گئی۔ اس کے دل میں یہ جنگ مزید شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس دن انشرا سے مل کر آنے کے بعد شاہمیر کے ذہن میں بس ایک ہی جملہ ہتھوڑے کی طرح گونج رہا تھا، تم خدا کو نہیں خرید سکتے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے شاہمیر کی ساری طاقت، اس کی دولت، اس کی رعونت ایک ہی پل میں ریت کی طرح بکھیر کر رکھ دی تھی۔ وہ بہت پیسے والا تھا، بلا شبہ پیسے سے ہر چیز، ہر انسان خرید سکتا تھا، لیکن وہ اللہ کو نہیں خرید سکتا تھا۔ اللہ، اف، وہ تو اللہ کی ذات کو یکسر بھلا ہی بیٹھا تھا۔ وہ رب ہی تو ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ اس کو لگا وہ خالی ہاتھ اور تہی دامن کھلے آسمان تلے آ گیا ہے۔ اس کو اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ اچانک جیسے اس کی زندگی فلم کی ریل کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ وہ لمحہ جب روہیل نے ایک معصوم لڑکی کو نوچا اور وہ ہنستا رہا، وہ رات جب تیمور نے کسی کو رلایا اور وہ شراب کے نشے میں تماشا دیکھتا رہا، وہ کلب جو سگریٹ کا دھواں، کسی معصوم کی چیخیں سب اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ اس کا دل بھاری ہوا تھا۔ اگر آج وہ مر جاتا تو توبہ کا ایک لفظ تک نہ کہہ پاتا، جہنم اس کی منزل ہوتی۔ اس کے آنسو خود بخود بہنے لگے، گال بھیگ گئے۔ وہ ہچکیوں سے کانپتا ہوا قالین پر گر گیا اور پھر سجدے میں جا پڑا۔ اس رب نے اس کو مہلت دی ہوئی تھی، وہ اس کو ڈھیل دے رہا تھا کہ شاید وہ سدھر جائے، مگر وہ تو بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ روتا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اٹھا، اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ پولیس کی حراست سے فرار ہوا تھا۔ اس نے انشرا کو ہراساں بھی کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر روہیل نے انشرا پہ قاتلانہ حملہ کروایا تھا جس پہ اس نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ سچ شکر یہ تھا کہ مہک محفوظ رہی تھی، کیونکہ انشرا نے پولیس کی سیکیورٹی لگوا دی تھی۔ شاہمیر اپنے آنسو پہنچ کر اپنے گھر سے نکل گیا۔ اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی جانب تھا۔ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر رہا تھا۔ یہ خبر انشرا تک پہنچ گئی تھی، جس پہ وہ اپنی جگہ ششدر رہ گئی تھی۔ چند دن بعد انشرا اب مکمل طور پہ صحت مند ہو چکی تھی۔ روہیل قریشی کے خلاف کیس عدالت میں پیش کیا جا چکا تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن کیس کی پہلی سنوائی تھی۔ انشرا اپنی پوری تیاری کے ساتھ عدالت پہنچی تھی۔ روہیل کے وکیل نے بھی برابر کا مقابلہ کرتے روہیل کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن مقابل انشرا تھی، اور پھر مہک اسلم نے بھی آ کر گواہی دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی چند اور لوگوں نے ہمت جٹا کر اس کے خلاف گواہی دی تھی۔ مضبوط دلائل اور پختہ ثبوتوں کے پیش نظر روہیل قریشی کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی تھی، جبکہ شاہمیر کیسر جو خود عدالت میں پیش ہو کر اپنے جرائم کا اعتراف کر چکا تھا، اسے بھی 7 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ انشرا نے کمرہ عدالت میں سر جھکا کر شکر ادا کیا۔ آج انصاف جیت گیا تھا۔ زایان، مہک اور باقی اس کے حمایتی نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ آخرکار اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد جب پولیس اہلکار شاہمیر کو ہتھکڑیوں کے ساتھ باہر لے جا رہے تھے تو وہ ایک دم رکا۔ صرف 2 منٹ، مجھے انشرا خان سے ملنا ہے۔ اس کا لہجہ ملتجی تھا۔ اجازت ملتے ہی وہ آہستہ قدموں سے انشرا کے پاس آیا، جو اس وقت شایان کے ساتھ کھڑی تھی۔ انشرا نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں وہ غرور نہیں تھا جو ہمیشہ چھلکتا تھا۔ شایان کی بھویں اٹھ کر ماتھے پہ بل ڈال گئی تھی، لیکن وہ لب بھینچے کھڑا دیکھتا رہا۔ انشرا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا شکر گزار اور ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔
تم نے مجھے احساس دلایا کہ اللہ کی ذات سب سے بڑھ کے ہے. میں حقیقتاً خدا کی ذات کو بھول بیٹھا تھا. وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا. اس دوران انشرا بھی خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھی. کاش یہ سبق میں نے جلدی سیکھا ہوتا تو شاید کئی زندگیاں برباد نہ ہوتی. اب بس ایک ہی دعا ہے کہ اللہ میرا دل واقعی بدل دے. انشرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی سنجیدہ مسکراہٹ ابھری. اگر نیت سچی ہو تو دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ رحیم ہے، بس تم ثابت قدم رہنا. شاہ میر نے نرم نگاہوں سے اس کو دیکھا، پھر ہولے سے مسکرا دیا. اہلکاروں نے قریب آ کر اشارہ کیا. شاہ میر نے آخری نظر انشرا پر ڈالی اور پھر ان کی ہمراہی میں آگے بڑھ گیا. انشرا کے چہرے پر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا. یہ کیا کہہ رہا تھا؟ شایان نے اس سے پوچھا. کچھ نہیں، بس چھوڑو نا، اس کو عقل آ گئی، کافی ہے. انشرا نے پچھلی کوئی بات دہرانی غیر ضروری سمجھی تھی. وہ دونوں اب وہاں سے قدم بڑھا کر نکلتے چلے گئے. شاہ میر اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی سزا کاٹ رہا تھا، مگر اس کا دل اب بغاوت نہیں بلکہ سکون کی تلاش میں تھا. وہ جو ہمیشہ غرور، طاقت اور دولت کا اسیر رہا تھا، اب پہلی بار عاجزی کے سجدے میں جھک چکا تھا. اس نے حوالات میں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی کتاب منگوائی، نماز کی دعائیں اور طریقہ نامی. اس کتاب کو وہ ٹکر ٹکر دیکھتا، اس پہ لکھے لفظوں کو بار بار دہراتا. پہلے دن کلمہ پڑھتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وضو کے ہر قطرے کے ساتھ اسے لگتا جیسے گناہوں کی میل اتر رہی ہو. آہستہ آہستہ وہ نماز کی دعائیں یاد کرنے لگا. سبحانک اللہم سے لے کر التحیات تک جب ساری دعائیں زبانی یاد ہو گئیں تو اس نے باقاعدگی سے نماز شروع کر دی. شروع میں اسے جھجک محسوس ہوتی، مگر جلد ہی وہ سجدوں میں ڈوبنے لگا. نماز کے بعد جب وہ ہاتھ اٹھاتا تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی. وہ دیر تک رب کے حضور روتا رہتا، کبھی اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا، کبھی ان لڑکیوں کے لیے دعا کرتا جنہیں اس کے خاندان نے برباد کیا تھا. اکثر حوالات کا انسپکٹر چپ چاپ آ کر اس پر نظر ڈالتا. شاہ میر کو ننگے فرش پر جھکے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ دیکھ کر اس کے دل میں بھی ایک عجیب کیفیت اترتی. ایک دن وہ اس کو دیکھتا خود کلام ہوا. یہ وہی شاہ میر کیسر ہے جو کل تک خدا کو بھلا بیٹھا تھا اور آج ہر وقت اسی کو پکار رہا ہے. شاہ میر اب واقعی بدل رہا تھا. سجدوں میں اس کے غرور کی اینٹیں ٹوٹ رہی تھیں اور دل کے اندر پہلی بار حقیقی سکون جنم لے رہا تھا. زندگی کے شب و روز یوں ہی گزر رہے تھے. شاہ میر پہلے کو 2 ماہ ہو گئے تھے جیل میں، اور ان 2 ماہ میں وہ سر تا پیر بدل گیا تھا. اس نے داڑھی رکھ لی تھی. 5 وقت نماز کے علاوہ وہ تہجد بھی پڑھنے لگا تھا. ایک روز شاہ میر نے وضو کر کے نماز مکمل کی اور دیر تک سجدے میں روتا رہا. پھر ہچکچاتے ہوئے سلاخوں کے پار کھڑے انسپکٹر کے پاس آیا. ایک درخواست ہے. انسپکٹر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. کیا چاہیے؟ شاہ میر کی آواز کانپ رہی تھی. میں قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں. کیا ممکن ہے کہ کوئی عالم دین مجھے پڑھانے آئے؟ انسپکٹر نے کچھ دیر تک اسے حیران کن نظروں سے دیکھا. وہ جانتا تھا کہ شاہ میر کون تھا اور اس کے ماضی کی کرتوتیں کیا تھیں، مگر اس لمحے اسے سامنے کھڑا شخص ٹوٹا ہوا انسان لگا. اس کا دل اس کو انکار کرنے کا حامی نہ ہوا. میں بات کرتا ہوں سپرنٹینڈنٹ صاحب سے، اس نے آہستگی سے کہا. اور پھر چند دن بعد ایک قریبی مدرسے کے بزرگ مولوی صاحب روزانہ قیدیوں کی بیرک میں آنے لگے، اور پھر شاہ میر نے لرزتے ہاتھوں سے قرآن پاک کو تھام کر بسم اللہ پڑھی تھی. روزانہ کی بنیاد پہ وہ ان سے قرآن پاک پڑھنے لگا. ناظرہ پڑھنے کے بعد وہ ترجمہ تفسیر کی طرف آ گیا تھا. اس کے ذہن میں کئی سوالات جنم لینے لگے تھے جن کو وہ بلا جھجک پوچھنے لگا تھا. دین کے بارے میں بھی اس کی معلومات میں اضافہ ہو رہا تھا. وہ ایک اچھا انسان بننے کے ساتھ ایک اچھا مسلمان بننے کی بھی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر ایک حقیقت تھی جس سے وہ انکار نہ کر سکا. غیر ارادی طور پر انشرا اس کے خیالات میں بس گئی تھی. وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا انشرا کا نام اس کے لبوں پہ ضرور آتا تھا. وہ خلوص دل سے اس کے لیے دعا مانگتا تھا. بند آنکھوں کے پار انشرا کا پراعتماد دلکش چہرہ اس کی آنکھوں میں اترتا تو اس کے لب بے اختیار مدھم مگر دل فریب مسکان میں ڈھل جاتے.
وہ دھیرے دھیرے انفرا کی محبت میں مبتلا ہو رہا تھا جس سے وہ خود ابھی انجان تھا۔ شام کا وقت تھا۔ جیل کی راہداری میں معمول کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انشرا وہاں کسی اور قیدی کی فائل کے سلسلے میں آئی تھی۔ فائل جمع کروانے کے بعد جب وہ واپسی کے لیے گزر رہی تھی تو اس کے قدم ایک کھلے دروازے کے قریب آ کر رک گئے۔ اندر جیل کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک مولوی صاحب کرسی پر بیٹھے تھے اور سامنے قیدیوں کے لیے بچھی چارپائی پر کوئی ادب سے بیٹھا تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں اس قدر سحر تھا، اس کا انداز اس قدر پرسوز تھا کہ بے اختیار اس کے قدم تھم گئے۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا روح میں اتر جانے والی آواز کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں کھڑی تلاوت سنتی رہی، پھر مولوی صاحب کی آواز آئی۔ مولوی صاحب شفقت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے، سبحان اللہ، بہت ہی پرسوز انداز ہے تمہارا۔ قرآن پاک سیکھنے کا یہ جذبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ توفیق بخشی۔ اللہ جب اپنے بندے کو قبولیت دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل میں یہی تڑپ ڈالتا ہے۔ تب ہی شاہ میر کی مدھم مگر تعصب زدہ سی آواز ابھری، مولوی صاحب، میں نے اپنی جوانی ضائع کر دی، اب اور وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، بس اللہ مجھے معاف کر دے اور اپنی کتاب سے جوڑ دے۔ یہ آواز اور الفاظ سن کر انشرا کے قدم جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شاہ میر جیسا شخص اللہ سے جڑنے کی بات کر رہا ہے۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ ضرور معاف کرے گا، تم بس سچائی کے ساتھ ڈٹے رہو۔ انشرا کو اب تک اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ میر اتنی خوبصورتی سے تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کا جی چاہا وہ شاہ میر سے ملے، وہ اس کے اندر کا یہ بدلاؤ دیکھنے کی متمنی ہوئی تھی، مگر فی الوقت اس نے ارادہ کینسل کر دیا۔ وہ بھاری دل سے قدم بڑھاتی آگے بڑھ گئی، مگر دل جیسے وہیں اٹک گیا تھا۔ جیل کے ملاقات کمرے میں ایک خاموش سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سامنے لوہے کی جالی تھی اور دونوں طرف قیدیوں اور ان کے عزیزوں کے لیے لکڑی کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ شاہ میر آنکھیں بند کیے بیٹھا اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح پہ کوئی ورد کر رہا تھا۔ کانسٹیبل نے اس کو اطلاع دی کہ ملاقات آئی ہے۔ ملاقات؟ بھلا اس سے ملنے کون آ سکتا تھا؟ یہی سوچ کر وہ تسبیح جیب میں ڈالتا متجسس سا اٹھ کر ملاقاتی کمرے میں چلا آیا۔ اندر موجود شخصیت کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی، پھر بے تحاشا تیز ہو گئی۔ انشرا، اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کو وہ روز تصور میں دیکھتا تھا، جس کے لیے وہ دعائیں مانگتا تھا، اور آج وہ اس کو روبرو دیکھ رہا تھا۔ دھڑکن تھی کہ پاگل ہوئے جا رہی تھی، اس کے چہرے سے نگاہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ اس کے مقابل کھڑی انشرا بھی اس کو سرتا پیر بدلا ہوا دیکھ شدید حیران رہ گئی تھی۔ وہ اس وقت قیدیوں کے مخصوص لباس میں تھا۔ چہرے پر سجی نفاست سے تراش شدہ داڑھی نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا تھا۔ کیا واقعی تم وہی شاہ میر ہو؟ اس نے بے یقینی سے تصدیق چاہی تھی۔ شاہ میر نے اس کی آواز سنتے سرت سے نظریں جھکا لیں، دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ ہاں، میں وہی ہوں، بس خود کو اللہ کی راہ پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ انشرا نے کچھ دیر اس کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھا۔ وہ غرور جو اس کی آنکھوں میں ہوا کرتا تھا اب ایک ندامت میں ڈھل چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنے بدل سکتے ہو۔ شاہ میر نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا مگر نگاہیں نہیں اٹھائیں۔ بس یہ اللہ کی توفیق ہے، اور تمہارا وہ ایک جملہ کہ خدا کو نہیں خرید سکتے، وہ میرے دل میں کسی بجلی کی طرح گرا تھا۔ اس دن کے بعد میں بھرپور نیند نہیں سو سکا۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ موت اگر آ گئی تو میرا کیا بنے گا، اور اسی خوف نے مجھے رب کے قدموں میں گرا دیا۔ انشرا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، نہ جانے کیوں دل اس کے لیے عجیب ہو رہا تھا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو وہ ضرور معاف کرے گا۔ ویسے تم بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے ہو۔ وہ اس کو تسلی دیتے ہوئے آخر میں توصیفی انداز میں بولی، تو اس لمحے شاہ میر نے نگاہیں اٹھا کر انشرا کی جانب دیکھا۔ دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک دیکھ انشرا کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا۔ جزاک اللہ، وہ بے حد نرمی سے بولا، مگر اب کی نگاہیں نہیں ہٹائیں۔
انشرا بھی اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی. وہ دونوں خاموش مگر ایک دوسرے کو ارد گرد سے بے نیاز دیکھ رہے تھے. وہ لمحہ دونوں پر بھاری تھا. انشرا کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی. وہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی. شاہ میر کی آنکھوں میں موجود ندامت اور ایک انوکھی محبت نے اس کے اندر عجیب سا اضطراب پیدا کر دیا تھا. انشرا. شاہ میر نے اتنے جذب سے اس کا نام لیا کہ انشرا کا رواں دھڑکن بن گیا تھا. میں نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا. سزا کم ہوگی یا بڑھ جائے گی. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. اس نے کہا تو انشرا نے ہولے سے سر کو جنبش دی. میں چلتی ہوں. وہ دل کی بدلتی حالت سے گھبرا کر مزید کچھ کہے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ شاہ میر گردن موڑے اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہا. اس کو یوں لگ رہا تھا کہ انشرا جاتے ہوئے اس کا دل اپنے ساتھ لے گئی ہو. اس پل اس کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ انشرا سے محبت کر بیٹھا ہے، وہ بھی شدید والی. اس ادراک نے اس کو بری طرح چونکایا تھا. اس کی نظریں اب بھی اس دروازے پر جمی تھیں جہاں سے انشرا نکلی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ کیسا احساس تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا. دل کی دھڑکن اب بھی بے ترتیب تھی. وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بے چینی سے کرسی پہ بیٹھ گیا. میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں. یہ اعتراف اس کے دل پر بجلی بن کر گرا. وہ وہیں کرسی سے نیچے بیٹھتا سجدے میں گر گیا. لب لرز رہے تھے، دل تڑپ رہا تھا. یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے. میں اس کے لائق نہیں ہوں، مگر میرا دل اس کو چاہنے لگا ہے. یہ محبت مجھے جلا بھی رہی ہے اور جینے کی وجہ بھی دے رہی ہے. اس کے اشک زمین پر گر رہے تھے. یا رب، اگر یہ جذبہ میرے لیے حرام ہے تو اسے میرے دل سے نکال دے، اور اگر یہ میرے لیے تیری رحمت کا در ہے تو مجھے اس کے قابل بنا دے. اس لمحے شاہ میر کا دل جان گیا تھا کہ انشرا اس کے لیے بے حد ضروری ہو چکی ہے. دوسری جانب انشرا بھی عجیب کیفیت سے دوچار تھی. اس کو رہ رہ کر شاہ میر کا وہ بدلا انداز یاد آ رہا تھا. وہ کس قدر بدل گیا تھا. خوبری تو وہ پہلے بھی تھا، لیکن اب تو وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں میرا دل اس کو سوچ کر ایسے دھڑک رہا ہے؟ انشرا کے دل نے سوال اٹھایا. نہیں، یہ غلط ہے. شاہ میر تو وہ شخص ہے جس نے مجھے کرب میں ڈالا، جس نے میرے دل کو زخم دیے. میں کیوں اس کو سوچ رہی ہوں؟ اس نے خود کو سمجھایا، مگر دل عجیب ضد پہ اڑا ہوا تھا. وہ بدل بھی تو کتنا گیا ہے. دل نے پھر دلیل دی تھی. تو کیا ہوا؟ پہلے برا بھی تو بہت کیا ہے. دماغ نے دہائی دی. اللہ نے اس کو اپنی جانب بلا لیا. یہ کرم جس پہ ہو جائے وہ کامیاب ہے. دل نے ایک اور دلیل دی تھی، جس پہ اب دماغ خاموش تھا. انشرا نے دل و دماغ کے اس شور سے نگاہیں چرا لی تھی. اس کا دل عجیب کیفیت کا شکار تھا. اس نے سوچ لیا تھا وہ اب کبھی بھی شاہ میر سے ملنے نہیں جائے گی. جیل کی بیرک میں شام کا وقت تھا. شاہ میر حسب معمول وضو کر کے نماز عصر پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا، جس میں انشرا کا نام سر فہرست تھا. اسی دوران جیل سپرنٹینڈنٹ نے راہداری سے گزرا. اس کی نظر شاہ میر پر پڑی جو نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے نہایت عاجزی سے رو رہا تھا. سپرنٹینڈنٹ کے چہرے پر حیرانی کے ساتھ نرمی بھی آ گئی. وہ کچھ دیر وہیں رکا رہا، پھر آہستہ سے آگے بڑھ گیا. چند دن بعد شاہ میر کو جیل سپرنٹینڈنٹ نے دفتر میں بلوایا. شاہ میر کیسر؟ سپرنٹینڈنٹ نے کاغذات دیکھتے ہوئے کہا. تمہارا رویہ پچھلے کئی مہینوں سے مثالی ہے. تم نماز بھی پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو، باقی قیدیوں کو بھی سمجھاتے ہو، کسی سے لڑائی نہیں کرتے. وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا. میں نے تمہاری سزا میں کمی کے لیے سفارش بھیجی ہے. حکومت کی طرف سے عام قیدیوں کے لیے خصوصی رعایت آ رہی ہے. اگر سب کچھ درست رہا تو تمہاری رہائی وقت سے پہلے ممکن ہے. یہ سن کر شاہ میر کے لب کپ کپائے، آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی تھیں. اس نے بمشکل کہا. سر، یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے. سپرنٹینڈنٹ نے مسکرا کر سر ہلایا. شاہ میر دفتر سے نکلتے ہوئے ایک عجیب کیفیت میں تھا. اس نے بھیگی آنکھوں سے اوپر کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا. وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں، لیکن رب نے اسے سنوارنے کا ایک اور موقع دیا ہے. ایک بار پھر دل انشرا کا مشکور ہوا تھا. دل کی مسند پہ اس کا مقام مزید بلند ہوا تھا.
ان دنوں انشرا اور شایان کی منگنی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور پھر ایک خوبصورت شام انشرا شایان کے ساتھ منگنی کے بندھن میں بندھ گئی تھی۔ سب خوش اور مطمئن تھے سوائے انشرا کے۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بے حد مغموم تھا۔ وہ اس رشتے کے جڑنے پہ خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ تم خوش نہیں ہو ہمارے رشتے سے؟ ایک روز شایان نے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خوش ہوں، اس نے سرعت سے نفی کرتے مسکراہٹ سجائی تھی۔ شایان نے مزید کچھ نہیں پوچھا تھا، البتہ وہ دونوں پہلے کی طرح ایک ساتھ وقت گزارتے تھے۔ انشرا شایان کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کر رہی تھی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ شاہ میر کے لیے کی گئی سفارش قبول کر لی گئی تھی۔ اس کی سزا میں 2 سال کی تخفیف کر دی گئی تھی، جس پر وہ بے حد مطمئن تھا۔ انشرا تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا جی چاہا وہ شاہ میر کے پاس جا کر اس کو مبارکباد دے آئے۔ دماغ نے لاکھ ٹالنا چاہا مگر دل ڈٹا رہا، اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس روز پھر جیل چلی آئی۔ شاہ میر، جس نے اس روز کے بعد دوبارہ انشرا کو نہیں دیکھا تھا مگر دل اس کو دیکھنے کی چاہ میں تڑپ رہا تھا، وہ ایک بار پھر اس کے روبرو تھی۔ وہی پورے اعتماد اور دلکش چہرہ، باوقار سی۔ اس بار بھی شاہ میر اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا وہ اپنی تشنہ نگاہوں کو سیراب کر رہا ہو۔ انشرا اس کے یوں دیکھنے پہ مضطرب سی نگاہ چرا گئی۔ مجھے پتہ چلا تمہاری سزا میں تخفیف ہو گئی ہے تو سوچا تمہیں مبارکباد دے آؤں۔ شاہ میر کھل کر مسکراتا نگاہ چکا گیا۔ ہاں، خیر مبارک۔ تبھی اس کی نگاہ اس کی رنگ فنگر پہ پڑی جس میں انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا تھا۔ یہ انگوٹھی؟ اس نے اپنے دل میں امڑتے خوف کے زیر اثر لرزتے لہجے میں پوچھا۔ انشرا نے نگاہ انگوٹھی پہ ڈال کے اس کی طرف بڑھائی۔ میری منگنی ہو گئی ہے شایان سے، اس نے ہلکی مسکراہٹ سجائے بتایا، مگر مقابل کا چہرہ اس خبر کو سن کر دھواں دھواں ہوا تھا، اور دل وہ تو گویا دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ تو مطلب وہ واقعی اس کے قابل نہیں تھا؟ انشرا نے اس کے چہرے کو زرد پڑتے واضح محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ شاہ میر نے لب کچلتے نگاہ اٹھائے بغیر اس کو سرس بات میں ہلایا۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں نمکین پانی سے بھر رہی تھیں۔ مبارک ہو، اس نے ہمت جٹا کر بمشکل اس کو مبارکباد دی، لیکن انشرا مسکرا نہ سکی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی میری منگنی کا سن کر؟ اس نے کھوجتے لہجے میں پوچھا۔ نہ جانے وہ کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ شاہ میر نے نگاہ اب بھی نہیں اٹھائی تھی، وہ کسی اور کی تھی اور وہ اس کو دیکھنے کا اختیار گویا کھو چکا تھا۔ تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، اس نے بھاری لہجے سے کہا۔ میری طرف دیکھ کر کہو۔ انشرا کو اس کا نگاہیں چرانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شاہ میر نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں انشرا جی، میں آپ کو دیکھنے کا اختیار کھو چکا ہوں۔ آپ کسی اور کی امانت ہیں اور میں کسی کی امانت پہ نظر نہیں ڈالتا۔ آپ چلی جائیں یہاں سے، اور کوشش کیجیے گا اب مت آئیں، میں اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا۔ وہ تم سے آپ پر آتا ان انکہے لفظوں میں اپنے جذبات اس تک پہنچا چکا تھا۔ انشرا تو اس کے الفاظ سن کر دنگ رہ گئی تھی، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شاہ میر؟ شاہ میر نے گہری سانس خارج کی۔ جی، یہ سچ ہے انشرا، محبت پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ جذبہ منہ زور ہوتا ہے اور چپکے سے دل کی زمین پہ آن وارد ہوتا ہے۔ مجھے ادراک ہوا تو میں نے خود کو بہت سمجھایا، لیکن دل نہیں مانا، پھر میں نے دل کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ بس اللہ سے ہر روز بہتری کی دعا مانگتا ہوں، اور شاید… اتنا بول کر وہ رکا تھا۔ انشرا نے دیکھا وہ اپنے لبوں کی کپ کپاہٹ روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید اللہ نے یہی بہتر رکھا ہے، میں ویسے بھی آپ کے قابل نہیں ہوں، اس نے بددقت جملہ مکمل کیا تھا۔ انشرا کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لیا ہو، اس کو اپنی آنکھوں میں کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر کچھ کہے بنا وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ شاہ میر بھیگی آنکھوں سے اس کی پشت تکتا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے رکے ہوئے آنسو آنکھوں سے بہتے گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ 5 سال بعد۔ ان گزرتے 5 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب شاہ میر نے انشرا کو یاد نہ کیا ہو۔ گزرتے ماہ و سال میں اس کی محبت میں اضافہ ہوا تھا۔ اس روز ملاقات کے بعد انشرا اس سے دوبارہ ملنے نہیں آئی تھی۔ وہ تو سوچتا تھا
اس کی شادی ہو چکی ہوگی، بچے بھی ہو گئے ہوں گے، وہ تو اپنی زندگی میں خوش ہوگی، اور وہ اس کے خوش رہنے کی دعا ہی کیا کرتا تھا۔ 5 سال پورے ہو جانے کے بعد اس کی سزا ختم ہو گئی تھی۔ آج وہ رہا ہو گیا تھا۔ جیل سے باہر آ کر اس نے آسمان پہ نگاہ ڈالی۔ شفاف نیلا آسمان، کہیں دور دور سفید بادلوں کا بسیرا تھا۔ وہ بھی آسمان کو دیکھ رہا تھا جب اس کے برابر کوئی آ کھڑا ہوا۔ اس نے نگاہ موڑ کر دیکھا تو وہ انشرا تھی، نیلے رنگ کے سوٹ میں، کالا حجاب باندھے، شفاف دمکتی رنگت میک اپ سے آری تھا۔ شاہمیر اتنے سالوں بعد اس کو دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ دھڑکنوں نے رفتار پکڑی تھی۔ مبارک ہو رہائی، کیسے ہو؟ انشرا نے مسکرا کر کہتے اس کا حال پوچھا۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اس نے نظریں چکا لی تھیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آج سوچا تمہاری رہائی ہے تو تم سے ملنے چلی آؤں۔ نہ آتی آپ کی محبت سے رہائی نہیں ملی مجھے، اس میں تو میں اب بھی قید ہوں، وہ بے بسی سے بولا۔ تو مجھے بھی قید کر لو اپنے پاس ہمیشہ کے لیے، وہ بے ساختہ بولی تو شاہمیر نے بے یقینی سے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان گزرتے سالوں نے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ کون میرے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں، کس کی محبت سچی ہے اور کس کی نہیں۔ میں نے ہر لمحہ خود کو تمہاری محبت میں بندھا پایا ہے۔ اس نے وضاحت کی تو شاہمیر تو ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کی شادی تو شایان سے؟ انشرا نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، شادی ہونی تھی، لیکن شایان نے منگنی کے بعد امریکہ جا کر وہاں کسی اور سے شادی کر لی۔ مجھے بہت بعد میں یہ بات پتہ چلی۔ میں نے شایان سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ وہ مجھ سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے مجھ سے منگنی کر تو لی تھی، لیکن وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اور بس پھر میں نے خود کو سمجھا لیا۔ گھر والے دوسرے رشتے پہ فورس کر رہے تھے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اتنا بول کر اس نے کچھ پل توقف کیا، مگر نگاہیں شاہمیر پہ مرکوز تھیں۔ شاہمیر تو دم سادھے سن رہا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم میرے قابل نہیں ہو، اس لیے اللہ نے مجھے تمہارا نہیں بنایا، لیکن مجھے لگتا ہے شاہمیر، اللہ نے مجھے تمہارے ہی قابل سمجھا تو مجھے سب کی اصلیت دکھا کر دور کر دیا۔ اب بتاؤ، کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے کہتے ساتھ ہی پوچھا تو شاہمیر کی آنکھ سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ پھرتے جذبات سے وہ سر اسبات میں ہلا گیا۔ میں تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے اس قدر نواز دیا ہے۔ مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے سورہ رحمان کی، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں انشرا کہ اللہ نے مجھے تم سے نواز دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے ساری زندگی تمہارا وفادار رہوں گا۔ اس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ انشرا پرسکون سی مسکرا دی۔ پھر ایک خوبصورت سی شام انشرا اور شاہمیر کا نکاح پڑھایا گیا، اور وہ دونوں ایک خوبصورت بندھن میں بندھ گئے۔ شاہمیر نے سجدہ شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے اس کو اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت سے بھی نواز دیا تھا۔ شاہمیر نے سارے برے کام ترک کر دیے تھے۔ جیل میں رہ کر اس نے مکمل قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ اب ایک مدرسے میں اسی تعلیم کو بچوں تک پہنچا رہا تھا۔ انشرا بھی اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی، جس نے اس کو شاہمیر جیسے نیک اور مخلص شخص سے نوازا تھا، جس نے اس سے پاکیزہ محبت کی تھی۔ شادی کے بعد شاہمیر کی محبت مزید انشرا کے لیے بڑھ گئی تھی۔ وہ بے حد اس سے محبت کرتا تھا، اور انشرا بھی جواباً اس کی محبت کا دم بھرتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوجے کے لیے بنے تھے، ان کو ایک دوجے کا ہی ہونا تھا۔